السلام علیکم میرے عزیزوں اقارب، میرے عزیزوں میں ہوں تقارفی پیارے پاکستان کے سٹی آف لو سے۔ دوستو میرے پیچھے آپ دیکھ رہے ہیں یہ جو چھن کے دھوپ آ رہی ہے، یہ والے منظر ہمیں یہ دیکھیں، یہ صرف سردیوں میں نظر آتے ہیں اور سورج کی اور حدت کی قدر و قیمت پتہ چلتی ہے۔ ادروائز میرے جیسے تو جون جولائی اگست میں جو ہے نا سورج کو کوستے رہتے ہیں۔ تو یہ پیچھے کا بڑا خوبصورت ایک منظر نظر آ رہا ہے جہاں پر دھوپ چھن کے نیچے آ رہی ہے۔ دوستو آج جو میں آپ کو کہانی سناؤں گا یہ سندس کی کہانی ہے۔ سندس نے مجھے یہ کہانی سنائی اور یہ ایک لو سٹوری ہے، لو سٹوری 25 یا 24 اس کو کہہ سکتے ہیں، اور ہم اس سے بہت کچھ سیکھیں گے بھی، اس میں سے کچھ نکالنے کی بھی کوشش کریں گے۔ لیکن اس سے پہلے، کہانی سے پہلے میرے ذہن میں ایک بات آ رہی تھی۔ بابا جی اشفاق صاحب فرماتے ہیں کہ کاکا جو سودا لینے لگا ہے یہ دیکھ لے اس کا مل کیا بھرنے لگا ہے۔ مطلب جو سودا آپ خریدنے جا رہے ہیں زندگی میں یا بازار سے یا زندگی کے بازار سے، اس میں آپ یہ دیکھ لیں کہ اس کا مول، اس کی قیمت کیا ادا کرنی پڑے گی آپ کو، یا کیا قیمت ادا کر رہے ہیں آپ۔ تو سندس کی پریم کہانی اور اس نے کیا قیمت ادا کی یہ آج ہم دیکھیں گے۔ اور دوستو محبت ایک ایسا جذبہ ہے جو پیدا ہو جاتا ہے، اور ہمارے ارد گرد میں بچپن سے دیکھتا آ رہا ہوں، 58 سال کا ہو گیا، اور بے تحاشا پریم کہانیاں دیکھی، لو میریجز دیکھیں، لو سٹوریز دیکھیں۔ کچھ کی شادی ہو گئی، کچھ میں ناکامی ہو گئی، مختلف شادیوں کے یا مختلف محبتوں کے ہونے یا نہ ہونے کی صورت میں شادی کے مختلف رزلٹ بھی سامنے آئے۔ تو سندس کی کہانی جو ہے وہ ہمیں ضرور سوچنے پر مجبور کرے گی۔ ہوا دراصل یہ کہ سندس جو ہے وہ سائیکالوجی کی اسٹوڈنٹ تھی، یونیورسٹی میں پڑھ رہی تھی۔ اس کے والد صاحب ایک اچھے بزنس مین تھے، کاروباری آدمی تھے، والدہ اس کی گھریلو خاتون تھیں، اس سے چھوٹی 2 بہنیں تھیں اور وہ کالج میں پڑھ رہی تھیں۔ سندس سب سے بڑی تھی اور بڑی شوق و چنچل، بڑی ذہین لڑکی۔ یونیورسٹی کے اندر جب کالج میں تھی، اس کے بعد یونیورسٹی میں آئی تو یہ ڈبیٹ میں حصہ لینا اور مختلف ایکٹیویٹیز جو ہوتی تھی، ڈرامہ سوسائٹی کے ساتھ کام کرنا، مضامین لکھنے کے جو مقابلے ہوتے ہیں اس کے اندر پارٹیسپیٹ کرنا۔ تو زندگی سے بھرپور ایک لڑکی سندس، اور میں نے اس کو دیکھا تو نہیں ہے لیکن میرا تخیل کہتا ہے یہ میری جو بیٹی ہے یہ سانولی سلونی بھی ہوگی۔ سانولی سلونی لوگ بڑے اچھے ہوتے ہیں، ہمارے خطے کا رنگ ہے نا۔ تو سندس جو ہے وہ کہتی ہے کہ میں جب یونیورسٹی میں تھی تو کنٹین کے اوپر میری ایک بار ایک لڑکے سے ملاقات ہوئی، اس کا نام فخر ہے، اور فخر جو ہے وہ تھا تو میری یونیورسٹی میں لیکن ایک اور دوسرے ڈپارٹمنٹ میں پڑھتا تھا۔ سندس سے اس کی بات چیت شروع ہو گئی، گفتگو ہوتی رہی۔ اب سندس کہتی ہے میں مختلف جو لیکچرز ہوتے تھے جو میں لیتی تھی یا کچھ پڑھتی تھی کورس میں سے، تو میں سائیکالوجیکلی پروف کرنے کے لیے بہت سارے ایکسپیریمنٹس کیا کرتی تھی۔ ہماری ایک ٹیچر تھیں، وہ ہمیشہ کہتی تھی کہ بچوں، اگر ہم زندگی میں کسی ایک شخص کو ڈپریشن سے نکال دیں، انزائٹی سے نکال دیں، تکلیف سے نکال دیں اور اس کے چہرے پر مسکراہٹ لے آئیں تو ہماری زندگی کا مقصد حل ہو گیا، مطلب انسان ہونے کا حق ادا ہو گیا۔ کہتی میں ذرا ایموشنل تھی، میں اس چیز کو اور طرح سے سوچتی تھی، تو میں اپنے ارد گرد کے جو اسٹوڈنٹس تھے میرے، ان کے ساتھ بات کرنی، ان کی چھوٹی چھوٹی پرابلمس کو حل کرنا، آسانی بانٹنا، یعنی کہ کہتی فخر سے ملاقات کے بعد مجھے لگا کہ یہ کچھ انزائٹی کا شکار، ڈپریشن کا شکار ہے۔ کچھ اس کی گفتگو ایسی تھی اور زیادہ تر خاموش رہتا تھا، اور کہتی جب اس سے میری بات چیت ہوئی تو مجھے لگا کہ مجھے اس کی ہسٹری جاننی چاہیے، کون ہے، کیا ہے۔ کہتی میں اکثر لوگوں سے پوچھتی تھی، مالی سے پوچھتی تھی جی کہ آپ کے کتنے بچے ہیں، بیوی کیسی ہے، والدین کیسے ہیں، زندگی کا المیہ کیا ہے، زندگی میں خوشی کا لمحہ کیا تھا۔ کہتی میں مختلف انٹرویو کرتی تھی، تو میں نے فخر سے اس نیت کے ساتھ کہ یہ تھوڑا سا ڈیفرنٹ لڑکا ہے اور یہ اس طرح سے لڑکیوں کو نہیں دیکھتا، خاموش رہتا ہے، شرمیلا سا ہے، تو میں نے اس سے بات چیت شروع کی۔ فخر باقی بڑا ڈیسنٹ نکلا،
اور کچھ ملاقاتوں کے بعد کہتی اس نے مجھے ایک دن کہانی سنائی اپنی یونیورسٹی میں. اس کی کہانی یہ تھی کہ اس کے والد صاحب بہت پہلے اس کے جب یہ چھوٹا تھا سعودی عرب چلے گئے تھے. وہاں جا کر وہ کماتے رہے. انہوں نے ایک گھر بنایا اور ایک کوئی دکان خریدی. اس کے بعد حالات تھوڑے سے بہتر ہوئے تو پاکستان جب وہ آئے اور تھوڑے سے حالات بہتر ہو چکے تھے تو انہوں نے اس کی والدہ کے ساتھ جھگڑا شروع کر دیا. وہ جب بھی کہتا پاکستان آتے میری والدہ کے ساتھ جھگڑا کرتے اور چلے جاتے. کہتی ان کے 10 یا 15 سال کا جو ٹرنور تھا باہر کا, اس کے دوران 4 یہ بھائی ہو گئے, یعنی کہ ایک فخر تھا اور 3 بھائی اس سے چھوٹے تھے اور ان کی بہن کوئی نہیں ہے. اب یہ کہتی ہے کہ میں اکیلی تھی, مطلب میں اور میرے سے چھوٹی 2 بہنیں تھیں, میرے گھر میں بھائی کوئی نہیں تھا. تو مجھے فخر اس حوالے سے بڑا اچھا لگا کہ اچھا یار اس کے 3 بھائی ہیں, ان کی بھی ہسٹری سنیں گے. تو المیہ یہ تھا اس کی زندگی کا جو سب سے بڑا تھا کہ فخر کے والد نے اس کی والدہ کی کٹیس بھی کرنی, برا بھلا بھی کہنا, ان کے جھگڑے. فخر کہتا میں دیکھتا تھا تو میں ڈر جایا کرتا تھا, میں روتا تھا, میں چھپ جایا کرتا تھا اپنے ابا کو دیکھ کے. پھر ایک وقت آیا کہ اس کے والد صاحب نے اس کے محلے میں کوئی لڑکی تھی اس کے والد صاحب سے, کوئی 20 سال چھوٹی, اس سے شادی کر لی. شادی کرنے کے بعد اس کی اماں کی اور اس کی جھگڑے رہتے تھے. پھر وہ کہیں علاقہ چھوڑ کے چلے گئے اور جب اس کی والدہ نے اپنی سوتن کا پیچھا نہ چھوڑا, جھگڑا ختم نہ کیا, تو اس کے والد صاحب نے اس کی والدہ کو طلاق دے دی. وہ کہتا ہے جی میری زندگی کا سب سے تکلیف دہ لمحہ یہ تھا جب میری والدہ کو طلاق ہوئی تھی, اور وہ ساری چیزیں میرے اندر کو حرام مچاتی ہیں اور اس لیے میں انزائٹی کا اور ڈپریشن کا شکار رہتا ہوں. تو سندس کہتی ہے کہ مجھے اس سے بڑی ہمدردی ہوئی اور مجھے اپنی ٹیچر کی بات یاد آئی کہ اگر ہم کسی ایک انسان کو دائمی خوشی دے دیں تو کمال ہو جائے. کہتی اب میں نے سوچنا شروع کیا کہ میں اس کو دائمی خوشی کیسے دے سکتی ہوں. تو ایک ہی بات تھی کہ میری فخر سے شادی ہو جائے. اور کہتی مجھے اس وقت تک اس سے نہ کوئی محبت تھی نہ بات چیت تھی, لیکن میرے ذہن میں ایک بات آئی کہ اگر میں اسے شادی کر لوں تو میں مستقل اس کے ساتھ رہوں گی اور ان تمام اس کی زندگی کے جو المی ہیں ان سے میں اس کو نکلنے میں مدد کر سکتی ہوں. کہتی افتخار بھائی میں اس کے بارے میں کسی حوالے سے یا محبت کے حوالے سے اس لیے نہیں سوچ سکتی تھی کہ میری جو منگنی ہے وہ 3 سال پہلے میرے تایا کے بیٹے سے کر دی گئی تھی, اور اخلاق اس کا نام تھا. اخلاق بڑا پڑھا لکھا تھا, کاروبار تھا, تایا کا گھر تھا, گاڑیاں تھیں, تایا بڑے ویل سیٹلڈ تھے. اور میرے والدین نے میری منگنی کی تھی. اب کہتی کہ مسئلہ یہ آیا کہ میں سوچنے لگ گئی تھی فخر کے بارے میں. اگر میں فخر کے بارے میں سوچتی تھی تو اخلاق کا چہرہ میرے سامنے آ جاتا تھا. کہتی بہت عرصے میں نے اپنے آپ کو روک کے رکھا, لیکن فخر سے روزانہ ملاقات, اس سے بات چیت, اس کا روٹھنا, میرا روٹھنا, اس کا منانا, میرا منانا, کہتی کرتے کرتے مجھے نہیں پتا کب ہم ایک دوسرے کو چاہنے لگے. اور فخر نے ایک دن مجھے کہا کہ میں تم سے محبت کرتا ہوں تو کیا ہم شادی نہیں کر سکتے. کہتی مجھے نہیں پتا, میں نے اس وقت کچھ بھی نہیں سوچا اور میں نے بھی اس کو جواب میں یہ کہا کہ مجھے بھی تم سے محبت ہے, اور یہ ایک سلسلہ چل پڑا. کہتی 2 4 5 مہینے تو ہم دنیا میں نہیں تھے, خیالوں کی دنیا میں تھے. میسیجنگ ہو رہی تھی, فون کالز ہو رہی تھیں, ملاقاتیں ہوتی تھی یونیورسٹی میں. یونیورسٹی کے باہر میں کبھی نہیں ملی اس سے. اور ایک جو چاہنے والوں کی, محبت کرنے والوں کی, عشق کرنے والوں کی جو دنیا ہوتی, کہتی ہم اس دنیا میں مگن ہو گئے اور خیالوں کی دنیا میں. اور میں نے حل یہ نکالا کہ میں نے اپنی والدہ سے پہلی بار بات کی. میں نے اپنی والدہ سے کہا کہ میری ڈگری کمپلیٹ ہونے والی ہے اور یونیورسٹی ختم ہو جائے گی, تو میں یہ چاہتی ہوں کہ میں آپ سے گزارش کروں. تو میری والدہ نے کہا بتا. تو کہتی میں نے اپنی والدہ سے کہا کہ ایک لڑکا ہے, فخر ہے, ایسے 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 اس کا المیہ. کہتی میں نے اس کی زندگی کا ساری کہانی سنائی. میری والدہ کا بھی انٹرسٹ پیدا ہو گیا. کہتی اوہو بیچارہ بچہ برباد ہو گیا ماں باپ کے جھگڑے میں. تو میں نے کہا ہاں اماں, لڑکا بڑا اچھا ہے, شائع ہے اور آن لائن کچھ ارن کر لیتا ہے, کما لیتا ہے.
اس کی بھی ڈگری کمپلیٹ ہو رہی ہے تو جاب شاپ بھی کر لے گا وہ. تو میں نے اپنی اماں سے کہا کہ مجھے اس سے محبت ہو گئی ہے اور میں اس سے شادی کرنا چاہتی ہوں. کہتی میری اماں نے تو ایک دم لال پیلی ہو گئی, بولنا شروع کر دیا. میرے چہرے پہ ایک زوردار کٹائس کی. انہوں نے کہا تیرا دماغ ٹھیک ہے, تو پاگل ہے, تو ایسا سوچ بھی کیسے سکتی ہے؟ تجھے نہیں پتا کہ تیرے باپ نے تیرے تایا کے گھر تیری منگنی کر رکھی ہے, اور وہ کتنے اچھے لوگ ہیں, اور وہ لڑکا کتنا اچھا اخلاق جو ہے, تو سوچ بھی کیسے سکتی ہے؟ کہتی کچھ دن گزرے, میں نے پھر اماں سے بات کی اور میں نے کہا اماں میں دراصل اس کے چہرے پہ خوشی لانا چاہتی ہوں. اخلاق کو تو کوئی بھی اچھی لڑکی مل جائے گی, پیسے والا ہے, خوبصورت ہے, پڑھا لکھا ہے, لیکن فخر کو شاید کوئی سندس نہ مل سکے جو اس کو سمیٹ لے, جو اس کو ڈپریشن سے نکالے. کہتی میری اماں کہتی کہ تیرا بھیجا گھوم گیا ہے, یہ فلموں والی باتیں, کتابی باتیں مجھ سے مت کر. تیرے باپ کو پتہ لگا تو یہ چیر کے رکھ دے گا. کہتی میری یونیورسٹی ختم ہو گئی, فخر نے کوئی جاب شروع کر دی 55-60 ہزار روپے کی, اور وہ مجھ سے کہتا تھا کہ تم بات کرو. میں اس کو بتاتی تھی کہ میں نے امی سے بات کی, تو وہ تو سیخ پا ہو جاتی ہیں. کہتی میں امی کے منت سماجت کرتی رہی, ترلے کرتی رہی. کہتی امی کی گردن نفی میں ہلتی تھی. انہوں نے کہا تو اپنے باپ کے ہاتھوں کام آ جائے گی, تو دیکھ لینا. کہتی امی کے میرے تعلقات متاثر ہو رہے تھے, چھوٹی بہنوں کو کچھ سنگن تھی, پوری بات کا ان کو نہیں پتہ تھا, وہ کالج میں پڑھ رہی تھیں. کہتی یہ سارا سلسلہ چلتا رہا تو میرے ذہن میں ایک دن ایک آئیڈیا آیا. کہتی میں نے امی سے کہا کہ مجھے یونیورسٹی جانا ہے فلاں فلاں دن. تو نے کہا وہاں کیا ہے؟ تو میں نے کہا جی ہم سارے اسٹوڈنٹس اکٹھے ہو رہے ہیں اور ایک آخری اسائنمنٹ ہے, وہ کرنا ہے. تو امی نے کہا ٹھیک ہے. اچھا دوستو, یہ سندس کہتی ہے کہ میں اپنی والدہ کے اصرار کی وجہ سے یونیورسٹی گئی تھی. میرے ابا چاہتے تھے کہ میٹرک کے بعد میری شادی کر دی جائے, لیکن میری اماں نے کہا کہ نہیں, بچی پڑھی لکھی ہونی چاہیے اور اس کے بعد ڈگری, کوئی ہنر ہونا چاہیے, کل کو کوئی برا وقت آئے تو کم از کم اپنے لیے روزگار تو کما سکے, وقت کا کچھ پتہ نہیں ہوتا. تو ابا نے امی کی بات مان کے مجھے یونیورسٹی بھیجا تھا, اور امی یہ کہتی بھی تھی کہ تیرے باپ کو پتہ چلے گا وہ تو مجھے گھر سے نکال دے گا, میرے اصرار کی وجہ سے تو یونیورسٹی تک گئی تھی. کہتی امی نے اجازت دے دی یونیورسٹی کے آخری جانے کی, آخری جو بھی میں نے جھوٹ بولا تھا. اور کہتی میں نے اخلاق کو کال کی کہ مجھے تم سے بات کرنی ہے. کہتی اخلاق آ گیا اور میرا منگیتر تھا, تو میں نے اخلاق کو ساری بات بتائی پہلے. کہتی وہ بڑے تحمل کے ساتھ میری بات سنتا رہا, اور اس کے بعد میں نے اس کو کہا کہ میں تمہیں ملواتی ہوں. میں نے پھر فخر کو فون کیا جو کہ وہیں یونیورسٹی میں موجود تھا پہلے سے. کہتی وہ بھی آ گیا, ہم بیٹھ گئے. تو اخلاق نے بڑے خوش اخلاق انداز میں ساری بات سنی. میں نے اسے کہا اخلاق دیکھو, آپ میرے کزن ہو اور میرے ابا کسی صورت نہیں مانیں گے کہ وہ انکار کرتے ہیں تایا کو. تو آپ اگر یہ مہربانی کریں اور آپ یہ کہیں کہ آپ یہ شادی نہیں کرنا چاہتے, تو ہم دونوں کا ملاپ ہو سکتا ہے. کہتی اخلاق نے ساری بات سنی, اس کو یہ بات سمجھ آ گئی کہ ہاں تم اس کو انزائٹی اور اس ساری تکلیف سے نکال سکتی ہو, اس کی زندگی میں بہار لا سکتی ہو. اس نے بڑی خندہ پیشانی سے ساری باتیں سننے کے بعد اس نے مجھے کہا کہ سندس تم بے فکر ہو جاؤ اور میں یہ سب کچھ کر لوں گا, بٹ اٹ ول ٹیک سم ٹائم. تو میں نے کہا ٹھیک ہے. کہتی اس کے بعد اخلاق چلا گیا, فخر اپنے گھر چلا گیا. کہتی میں اپنے گھر آ گئی. کہتی اب میں روز سوچتی تھی کہ تایا جان آئیں گے, فون آئے گا, کیا ہوگا. کہتی کچھ بھی نہیں ہو رہا تھا. کرتے کرتے ایک ہفتہ گزر گیا. میں نے اخلاق کو کال کی. میں کہا اخلاق تم نے مجھ سے ایک وعدہ کیا تھا. اس نے مجھے کہا بی بی تھوڑا سا صبر کر, اتنا آسان کام نہیں ہے, ہو جائے گا, کر لیں گے, تھوڑا سا ٹائم دو. کہتی افتخار بھائی 3 مہینے گزر گئے. السلام علیکم جی, کیسے ہیں آپ؟ وعلیکم السلام. تو کہتی 3 مہینے گزر گئے اور میرے صبر کا بند ٹوٹنے والا ہو گیا. میں نے پھر
फ़ون کیا, میں نے کہا کیا مسئلہ ہے تایا جان, کیوں نہیں آ رہے؟ تو اس نے کہا آ جائیں گے, اور میرے گھر میں ایک جنگ چھڑی ہوئی ہے جو میں تمہاری خاطر لڑ رہا ہوں, تھوڑا سا ٹائم دو مجھے. کہتی اگلے دن ہی کچھ تقریباً صبح 8 بجے تایا جان کی پہلے کال آئی ابا کو کہ میں ناشتے پہ آ رہا ہوں. کہ 9:30 بجے تایا جان آ گئے تھے, اور تائی جان ان کے ساتھ نہیں تھی. انہوں نے میری امی کو, میرے ابا کو کمرے میں بلایا, اور مجھے تو پتہ تھا کہ کیا ہونے والا ہے. تو کہتی میں چھپ کے ایک جگہ سے دروازے کی ایک ریخ سے سننے لگ گئی. کہتی تایا جی بیٹھے, اور انہوں نے کہا کہ میرے ابا کو کہ دیکھ یار بات دراصل یہ ہے, بچے جب بڑے ہو جاتے ہیں تو ان کی اپنی سوچ ہوتی ہے, ماں باپ کچھ سوچتے ہیں, بچے کچھ سوچتے ہیں, اور یہ اس طرح کی باتیں کر کے نا ایک تمہید باندھی. تو میرے ابا نے کہا کہ بھائی جان آپ بتائیں ہوا کیا, دسو تجھے کہنا کی چاہ رہے ہو, حکم کرو باجی. تو کہتی تایا جان نے کہا کہ بات دراصل یہ ہے کہ میرا جو بیٹا ہے نا, اس کو لگتا ہے کوئی اور لڑکی پسند آ گئی ہے. وہ آئیں بائیں شائیں کر رہا ہے, کبھی کہتا ہے میں نے باہر جانا ہے, کبھی کہتا ہے میں نے چائنا جا کے بزنس کرنا ہے, کبھی کہتا ہے جی کہ سندر جو ہے وہ میرے لیے ٹھیک نہیں ہے, کبھی کہتا ہے کہ میں کہیں اور شادی کروں گا. تو وہ کھل کے بات نہیں کر رہا, لیکن یہ مجھے پتہ لگ گیا ہے کہ وہ سندر سے شادی نہیں کرنا چاہتا. تو مجھے میرا بھائی تو معاف کر دے, اور میں اپنی زبان نہیں نبھا رہا, اور میں یہ نسبت ختم کر رہا ہوں. کہتا ہے میرے ابا جی کی آنکھوں میں آنسو تھے, وہ کچھ نہیں بولے. نے کہا ٹھیک ہے باجی جیسے آپ کی مرضی. میری امی کے چہرے پہ غصہ تھا کری, میں دیکھ رہی تھی. میں بڑی خوش ہو گئی, بھاگ کے میں کمرے میں گئی اپنے, اور میں نے فون کیا فخر کو. میں کہا فخر تایا جی آئے تھے, ہمارا رشتہ ختم ہو گیا, اور اب انشاءاللہ تعالی ہماری شادی ہو جائے گی, راستے میں کوئی رکاوٹ نہیں ہوگی. کہتی تھوڑی دیر کے بعد مجھے فون آیا اخلاق کا. اس نے کہا ہاں کزن ڈن. اس نے کہا ڈن تھینک یو. کہتی میں نے اس کا بڑا شکریہ ادا کیا, اور فون کٹ گیا. کہتی ابھی میں فون کاٹا تو امی داخل ہوئی ہیں کمرے میں. امی نے کنڈی لگائی ہے, چہرے پہ شدید غصہ, اور آ کے کہتی میری امی نے آؤ دیکھا نہ تاؤ 3-4 چہرے پہ میرے کٹیس کی, اور میرا کان موڑ کے مجھ سے پوچھا یہ ساری گیم تو نہیں چلائی ہے نا؟ تو کہتی میں نے سوچا کہ جھوٹ بولنے کی ضرورت. میں کہا ہاں جی امی جی میں نے کیا. میں نے کہا کیوں کیا تو نے ایسا؟ تو میں نے ان سے کہا کہ آپ میری ماں ہو کے میری بات نہیں سن رہی تھی, وہ میرا کزن ہو کے میری بات سمجھ گیا, اور آپ مجھے ایک ایسے شخص کے ساتھ کیوں بیانا چاہ رہی ہیں جس سے میں محبت نہیں کرتی, جس کے ساتھ میں رہنا نہیں چاہتی. تو آپ نے میری بات نہیں سمجھی, اس نے میری بات سمجھ لی, اور میرا راستہ صاف ہو گیا, مجھے معاف کر دیں. کہتی میری امی نے کہا کہ تیرا باپ جو ہے نا وہ مر جائے گا, تیری شادی فخر سے نہیں کرے گا. اس کو جیسے ہی یہ پتہ لگے گا نا کہ تو اس سے محبت کرتی ہے تو تجھے نہیں پتا کہ تیرے ساتھ کیا ہوگا. تو میں نے کہا امی ہم ان کو بتائیں گے نہیں کہ میرا کچھ سلسلہ ہے فخر کے ساتھ؟ کہتی ہے ایک رشتہ بھی تو ویسے بھی روٹین میں بھی تو آ سکتا ہے. کہتا میری اماں کی کے چہرے پر تھوڑی سی تکلیف کم ہوئی, تھوڑا سوچا, اور مجھے پھر بھی ڈانٹنے لگ گئی تو غلط کر رہی ہے, تیرا تایا ماشاءاللہ ایک امیر آدمی ہے, اس نے ہمارا بڑا ساتھ دیا ہے, لڑکا بڑا اچھا ہے, آنکھوں کے سامنے کا پلا ہوا اخلاق, پڑھا لکھا ہے, کاروبار ہے, گاڑیاں ہیں, اتنی آسودگی سے تو نے رہنا تھا, کیا کرتا ہے یہ فخر؟ تو میں نے کہا جی کہ وہ کوئی جاب کر رہا ہے 60-65 ہزار روپے کی. تو امی نے کہا کہ مجھے بتا کہ یہ کوئی تنخواہ ہے جس میں تو گزارا کر لے گی. میں نے امی کو پھر وہ ساری بات سنائی. میں کہا امی میں اس کے چہرے پہ خوشی لانا چاہتی ہوں, اور میں اس کو ایک خوشحال زندگی دینا چاہتی ہوں, اس کو ڈپریشن اور تکلیف سے نکالنا چاہتی ہوں, ان تکلیفوں سے جو اس کے والدین کے ڈیورس کی اور جھگڑوں کی وجہ سے اس کے دماغ میں پیدا ہو گئی, جو اس کو جینے نہیں دیتی. کہتی ماں باپ کیا کرتے ہیں, خاموش ہو جاتے ہیں. میری امی بھی خاموش ہو گئی, اور میرے لیے میری کامیابی کے روشن امکانات میرے سامنے تھے. ایک دنیا تھی جو میں نے بسا رکھی تھی کہ میں فخر کے ساتھ کیسے ایک خیالی دنیا بس. وہ ہے نا کہ سونا نہ چاندی نہ کوئی محل جانے من, تم کو میں دے سکوں گا,
لیکن یہ وعدہ ہے تم سے، تو جو کرے پیار مجھ سے، چھوٹا سا گھر تجھ کو دوں گا، دکھ سکھ کا ساتھی بنوں گا، لا 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 لا۔ دوستو یہ والی دنیا چلتی ہے جب آپ کو عشق ہو جائے نا کسی سے، تو اس نے بھی ایک خیالی دنیا بسائی ہوئی تھی اور یہ سوچتی تھی کہ میں ایک انسان کی مدد کر کے اس سے شادی کر کے اس کو اس ڈرامہ سے نکال دوں گی جس میں وہ پھنسا ہوا ہے۔ تو یہی والی صورتحال ہوگی جو میں نے کنسیو کی ہے۔ کہتی جی کہ کچھ دن گزرے، فخر سے میں نے کہا، اس کی والدہ ایک دن آ گئیں رشتہ لے کے، اور فخر کے 3 چھوٹے بھائی بھی ان کے ساتھ تھے۔ انہوں نے امی کو آ کے ملی، امی نے ابائی سے ملوایا، انہوں نے کہا جی میرا بیٹا ہے ایسے ایسے ہے، یہ پڑھا ہوا ہے اور اتنے اس کی تنخواہ۔ کہتی میں نے تنخواہ ان سے جھوٹ بلوا دی، میں نے کہا آپ کہنا 1 لاکھ روپے مہینہ کماتا ہے۔ تو ابا جی نے ساری بات سنی اور سننے کے بعد انہوں نے کہا اچھا جی ہم آپ کو جواب دے دیں گے۔ جب وہ چلے گئی تو امی سے ڈسکس کیا، انہوں نے کہا کہ بیگم 1 لاکھ روپے کیا تنخواہ ہے؟